There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. البخاری و مسلم. برادران اسلام، ہمیں اس بات کی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ آج ہم انسانوں میں عظیم ترین اور مقدس ترین جماعت صحابہ کرام سے متعلق اپنی چند معروضات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان من، صحابہ کرام دین کے اساس اور بنیاد ہیں، اور پھر ختم الرسول دانائے سبل محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حیرت انگیز تربیت کر کے جہاں بانی کے ایسے اصول و ضابطے سکھائے اور بتلائے کہ دنیا قیامت تک ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام سے متعلق قرآن و حدیث، شریعت مطہرہ نے جو مقام عطا کیا ہے صحابہ کرام کو، اس سے ملت کا ہر فرد واقف ہے، ہر فرد واقف ہے۔ اور پھر صحابہ کرام دین کے آن ہے، صحابہ کرام دین کی شان ہے، صحابہ کرام آبروئے دین و ایمان ہے، صحابہ کرام آبروئے دین و ایمان ہے، صحابہ کرام مقربین خدائے رحمان ہیں، صحابہ کرام مقربین خدائے رحمان ہیں، اور صحابہ کرام وہ مقدس ترین جماعت ہے، وہ مقدس ترین جماعت ہے جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی اور خدا تعالی نے اپنے مقدس اور پاک ترین کلام میں سند عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے سے، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اتنی عظیم الشان سند ملنے کے بعد صحابہ کرام سے متعلق کوئی خیال کرنا، کوئی خیال رکھنا یقیناً یہ حماقت اور بیوقوفی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے ذریعے ہی ہمیں قرآن کریم ملا، شریعت ملی، دین ملا اور دینی احکامات ملے، اور اسلام کا وہ عظیم لازوال سرمایہ اور ذخیرہ ملا، حدیث پاک کی شکل میں، قرآن پاک کے شان نزول کی شکل میں، پس منظر کی شکل میں، جس کا ایک سلیم الفطرت انسان، صحیح سوچ رکھنے والا انسان کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ صحابہ کرام سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور صحابہ کرام سے نفرت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت گردانا جائے گا۔ اور پھر میرے بھائیوں، صحابہ وہ جماعت ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، اللہ کے پاس ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، ہم آپ کو قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں ہی بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہم اور آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، صنادید قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سرداران قریش آئے، تو اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام کے پاس چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور حاضر باش صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ پیغمبر علیہ السلام ان کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ اسی اثنا میں یہ صنادید قریش اور رؤسائے قریش آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دین کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کی باتیں اپنے علم میں لانا چاہتے ہیں، اگر ہماری سمجھ میں آپ کی بات آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔
حضور پاک علیہ السلام نے سوچا عمل نہیں کیا، سوچا کہ یہ میرے صحابہ میرے پاس ہمیشہ رہتے ہیں، حاضر باش ہیں، تھوڑے وقت کے لیے اگر میں ان کو میرے سے علیحدہ کروں، دور کروں اور ان کو ان رؤساء قریش کو کوئی بات سمجھا دوں تو ممکن ہے ایمان لے آئے، لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ابھی عمل نہیں کیا، سوچا، لیکن قرآن کریم نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام رات دن آپ کے پاس آ کر دینی معلومات حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ مخلص جماعت ہے، یہ مخلصین کی جماعت ہے، ان کو آپ ان کی وجہ سے دور نہ کیجئے۔ ان کا کیا بھروسہ کہ یہ ایمان لے آئیں بھی، یہ ایمان نہ بھی لائیں، اس لیے کہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا، ہاں اللہ نے منتخب کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی دیکھا، فنظر قلب محمد فبعث برسالتی، اور جیسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھا فوراً اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو رسالت کے لیے منتخب کیا۔ پھر اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے دل کے بعد دیگر لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، تو دیگر تمام بندوں میں صحابہ کے دلوں کو اللہ نے بہترین پایا اور صاف پایا، مزکہ پایا، فاختارہم لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت دینہ، اللہ نے صحابہ کرام کو اپنے دین کی مدد اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ وہ جماعت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا انتم اليوم خیر اہل الارض، آج تم روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے کتابت قرآن کا بھی فریضہ انجام دیا، جنہوں نے آپ کے احادیث نبویہ کو محفوظ کرنے کا بھی فریضہ انجام دیا، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا فریضہ بھی انجام دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی صفاتی نام بھی رکھے، جیسے صاحب رسول اللہ فی الغار اور قامع اساس الکفار اور جامع القرآن اور اسد اللہ الغالب، یہ وہ اسماء ہیں، صفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عنایت فرمائے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، لیل و نہار ان کی محبت کی وجہ سے۔ اس لیے آج میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم صحابہ جیسے مقدس جماعت کو محبوب رکھیں اور ان پر کامل درجے میں ایمان لائیں اور ان کے طریقہ کار کو اپنا طریقہ کار بنائیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ مجھے اور آپ کو سرخری عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے اور دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔